السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کی برکتوں کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اعتکاف جو انسان اعتکاف رکھتا ہے یا اعتکاف میں رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کون کون سی نعمتیں اور برکتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے اور کون کون سی نعمتیں اسے عطا فرماتا ہے۔ انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ اعتکاف کی فضیلت آخر کیا ہے، آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے 1000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، پھر اعتکاف کہتے کسے ہے، اور بھی ایسی مزید کئی ساری باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہتا ہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ دینا چاہتا ہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے وہ ہمیں تعاون کر سکتا ہے اور ہمارے مدرسے یا مسجد میں ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، جس کے ذریعے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، آئیے اب ٹاپک پر آتے ہیں کہ آخر اعتکاف کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں صدق و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے گا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ حضرات محترم، یعنی اگر کوئی انسان رمضان کے آخری عشرے یعنی صرف 10 دن اعتکاف فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کتنی عظیم نعمت دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جو کہ بہت ہی خطرناک وہ دن ہے۔ حضرات محترم، اعتکاف کہتے کسے ہے اب سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں اللہ رب العزت کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے، یعنی مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ نیت کر کے کہ اب میں اعتکاف میں رہوں گا 10 دن، تو یہی چیز اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں نا، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف بھی صحیح ہے۔ حضرات محترم، اعتکاف کے لغوی معنی ہیں دھرنا مارنا، مطلب یہ کہ معتکف جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ رب العزت کے، یعنی اگر کوئی انسان اعتکاف کرتا ہے تو اس کی مثال جو ہے وہ اس شخص کی سی ہے جو اللہ رب العزت کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ، جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ حضرات محترم، اعتکاف اصل میں یہ تو اعتکاف کی ڈیفینیشن ہوئی جو میں نے ابھی بتایا۔ اعتکاف کئی طرح کا ہوتا ہے۔ اعتکاف کی اصل میں 3 قسمیں ہوتی ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اب اعتکاف واجب کسے کہتے ہیں اس کو سمجھے۔ اعتکاف واجب جو ہے یعنی اعتکاف کی نذر یعنی منت مانی، یعنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے دن کا اس نے کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ یہ بات خاص کر یاد رکھیں کہ جب کبھی کسی بھی قسم کی منت مانی جائے اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائے۔ صرف دل ہی میں منت کا ارادہ یا نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوگی۔ منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں۔
اس میں یعنی گھر کی جو مسجد ہے اس میں کرے، گھر کا کوئی ایسا علیحدہ حصہ کر لے، وہاں پر وہ منت کے لیے اعتکاف وہ کر سکتی ہے۔ اس میں روزہ بھی شرط ہے، اعتکاف واجب جو ہوتا ہے اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ اور اب یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ اس میں جو یہ بات بولی گئی ہے کہ عورت گھر میں جو نماز کے لیے خاص جگہ مخصوص کر لے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ مسجد بیت کا ایک ذکر آیا تھا کہ مسجد بیت میں عورت اعتکاف کرے، تو مسجد بیت اسے کہتے ہیں جہاں پہ گھر میں کوئی خاص مقام پہ عورت جو نماز پڑھتی ہے وہ کہیں بھی تو پڑھنے نہیں لگتی، ایک خاص جگہ پہ جو حکم ہے تو اسی جگہ کو جہاں وہ نماز پڑھتی ہے اسی جگہ کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف سنت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے۔ حضرات محترم، اس اعتکاف میں یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ حضرات محترم، اگر غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں تو داخل ہو چکے تھے مگر نیت کرنا بھول گئے تھے، یعنی دل میں نیت ہی نہیں تھی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں بھی اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی۔ اگر غروب آفتاب کے بعد نیت کی تو نفلی اعتکاف ہو گیا۔ دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، البتہ دل میں نیت جو ہے وہ حاضر ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی زبان سے کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کہہ لے زبان سے تو بہتر ہے۔ اسی طرح یہ ہو گیا اعتکاف سنت کی بات۔ اب نیت کس طرح کرے وہ سمجھیں آپ۔ رمضان شریف کے اعتکاف کی نیت اس طرح کرے: میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طرح اس کے بعد ایک اور اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف نفل۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت بغیر محنت کے ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کی نیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل ہی میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو یہی کافی ہے، اور اگر دل میں نیت حاضر ہے اور زبان سے بھی یہی الفاظ ادا کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنی مادری زبان میں بھی نیت ہو سکتی ہے، اور اگر عربی زبان میں نیت یاد کر لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ ہو سکے تو آپ عربی زبان میں نیت یاد کر لیں: نویت سنت الاعتکاف، یہ عربی زبان میں نیت ہے۔ اس نیت کو زبان سے آپ کہہ لیں، اگر کہہ لیں تو بہتر ہے، نہ کہیں تب بھی اگر نیت کر لیں کہ میں جو ہوں اعتکاف کی نیت سے میں مسجد میں جا رہا ہوں، تو جتنی دیر آپ رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرات محترم، جب بھی آپ کسی عبادت مثلا نماز، روزہ، اسی طرح احرام، طواف کعبہ وغیرہ کی عربی زبان میں نیت کرے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس عربی عبارات کے معنی بھی آپ سمجھ رہے ہو، کیونکہ دل میں نیت ہونا شرط ہے۔ اگر آپ رٹی ہوئی عربی نیت کے الفاظ ادا کر لیے یا کتاب میں دیکھ کر پڑھ لیے اور دھیان کسی اور طرف لگا ہوا تھا اور نیت دل میں موجود نہ ہو تو نیت سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ تو اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی بھی نیت کو آپ کریں، چاہے وہ نماز کی ہو یا پھر اعتکاف کی ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کا مطلب بھی اپنے ذہن میں اتارے۔ جسے اعتکاف کیا ہے نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، یہ اس کا مطلب ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ آخر کیا ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد میں؟ تو اس کو بھی اب سماعت کریں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مسجد کے اندر کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر اعتکاف کی نیت تھی تو ضمناً کھانے پینے اور سونے بھی اجازت میں شامل ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں اکثر مساجد میں درود و سلام وغیرہ کا ورد ہوتا ہے، پھر پانی پر دم کر کے سارے اسلامی بھائی اس کا
اس کو تبرکن کھاتے پیتے ہیں، یہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ البتہ کسی اسلامی بھائی کو اعتکاف کی نیت نہ ہو تو وہ یہ پانی مسجد میں نہیں پی سکتا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں مسجد ہی میں افطار کیا جاتا ہے۔ جس نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی وہی مسجد میں افطار کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اعتکاف کی نیت صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہ کی جائے بلکہ ثواب کے لیے کی جائے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا بھی سو بھی سکتا ہے۔ اسلامی بہنیں بھی جب چاہے مسجد بیت میں اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف کا ثواب کما سکتی ہیں۔ اعتکاف کے لیے تمام مساجد سے افضل مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس ہے، پھر اسی طرح جامع مسجد ہے جس میں 5 وقتہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر جامع مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو پھر اپنے محلہ کی مسجد میں اعتکاف کرنا یہ افضل ہے۔ حضرات محترم، کیا ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جامع مسجد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ مسجد ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ نماز نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے۔ جس میں آپ چاہیں، جس مسجد میں آپ اعتکاف میں رہنا چاہیں، آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں، اس میں آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو۔ خصوصاً اس زمانے میں کہ بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ جس میں نہ امام ہے نہ مؤذن ہے، تو ایسی صورت میں جس بھی مسجد میں آپ چاہیں آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اعتکاف کا اہم ترین رکن یہ ہے کہ آپ اعتکاف کے دوران مسجد کے حدود ہی میں رہیں اور حوائج ضروریہ کے سوا، یعنی بہت سخت ضرورت کے علاوہ ایک لمحے کے لیے بھی مسجد کے حدود سے باہر نہ نکلے، کیونکہ اگر معتکف ایک لمحے کے لیے بھی شرعی اجازت کے بغیر حدود مسجد سے باہر چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرات محترم، آخر مسجد کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے اس کو اب سمجھنے کی کوشش کریں۔ عموماً ہمارے اسلامی بھائی حدود مسجد کا مطلب ہی نہیں سمجھتے اور اس بنا پر ان بیچاروں کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حدود مسجد کا کیا مطلب ہے۔ عام بول چال میں تو مسجد کے پورے احاطے کو ہی مسجد کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے یہ پورا احاطہ جو ہے وہ مسجد ہونا ضروری نہیں، بلکہ شرعاً صرف وہ حصہ مسجد ہوتا ہے جسے پانی، یعنی ساری کی ساری مسجد تو ساری کا سارا احاطہ جو ہے وہ تو مسجد ہوتا نہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ پورا ہی احاطہ مسجد ہونا ضروری نہیں، بلکہ شرعاً صرف وہ حصہ مسجد ہوتا ہے جسے بانی مسجد نے، یعنی مسجد کو جس نے بنیاد ڈالی ہے اس نے مسجد قرار دے کر وقف کیا ہو۔ حضرات محترم، اس کی تفصیل یہ ہے کہ زمین کے کسی حصے کا مسجد ہونا اور چیز ہے اور مسجد کے دیگر ضروریات کے لیے مخصوص ہونا اور چیز۔ شرعاً اسی طرح شرعاً مسجد صرف اتنے حصے کو کہا جائے گا جسے وقف کرنے والے نے مسجد قرار دیا ہو، یعنی نماز پڑھنے کے سوا اس سے کچھ اور مقصود نہ ہو۔ لیکن تقریباً ہر مسجد میں کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو شرعاً مسجد نہیں ہوتا بلکہ مسجد کی ضروریات کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ بعض مساجد میں تو ضروریات مسجد والا حصہ اصل مسجد سے بالکل الگ اور ممتاز ہوتا ہے جس کی پہچان مشکل نہیں ہوتی، لیکن بعض مساجد میں یہ حصہ اصل مسجد سے اس طرح متصل ملا ہوا ہوتا ہے کہ ہر شخص اسے نہیں پہچان سکتا، اور جب تک بانی مسجد یعنی جس نے مسجد کی بنیاد ڈالی ہے وہ صراحتاً نہ بتائے کہ یہ حصہ مسجد کا ہے یا نہیں، اس وقت تک اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا جب کسی اسلامی بھائی کا کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو تو اسے سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ مسجد کے بانی یعنی اس کے فاؤنڈر یا اس کے متولی سے مسجد کے ٹھیک حدود معلوم کر لے۔ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد کے حدود کو حتی الامکان واضح اور ممتاز رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں ایک نقشہ مرتب کر کے لٹکا دیا جائے جس میں مسجد کی حدود واضح کر دی گئی ہو، ورنہ کم از کم 20ویں روزے کو جب معتکفین مسجد میں جمع ہو جائیں تو انہیں زبانی طور پر یہ سمجھا دیا جائے کہ مسجد کی حدود کہاں سے کہاں تک ہے۔
हज़रात मोहतरम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नेक्स्ट वीडियो में हम आखिर मस्जिद के वो सारे हुदूद कौन कौन से हैं जिसमें हमें कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, मज़ीद हम मोतकिफ़ जो है वो एहतराम मस्जिद में क्या करे क्या ना करे, मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि मस्जिद की जो है वो मुतफर्रिक सुन्नतें आखिर कौन कौन सी है, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कि मोतकिफ़ क्या काम करे क्या ना करे, वो तमाम बातें हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।